حجت اللہ میں اب یہ جو دوسرا باب ہے وہ شاہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے اسے عالم مثال سے شروع کیا ہے۔ پہلا جو باب تھا وہ کافی مشکل تھا اور اللہ تعالی کی 3 صفات کا ذکر تھا۔ ایک تو اس کا کہ اللہ نے اس کائنات کو بغیر مثال کے پیدا کیا۔ دوسرا یہ تھا کہ اللہ تعالی نے اس کائنات کو پیدا کیا۔ ایک تو ہے کہ پہلے سے ایک مثال موجود ہو اور پھر دیکھ کے پیدا کیا جائے، اور ایک یہ ہے کہ مثال ہی کوئی نہ ہو تو نئے سرے سے پیدا کیا جائے۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم میں بھی اس بات کو احسان کے طور پر ذکر فرمایا ہے اور یہ کہا ہے کہ ان سے پوچھو کہ پہلی مرتبہ پیدا کرنا یہ مشکل ہے یا دوسری مرتبہ، اور پھر فرمایا ہے ایک جگہ پر کہ احون یہ ہمارے لیے زیادہ آسان ہے دوسری مرتبہ پیدا کرنا۔ پھر اللہ تعالیٰ نے ایک جگہ فرمایا ہے کہ کیا یہ اتنا نہیں جانتے کہ جس نے پہلی مرتبہ بغیر مثال کے پیدا کیا کیا اب وہ دوسری مرتبہ پیدا نہیں کر سکتا؟ تو یہ سارا عالم تخلیق کا ذکر ہے۔ پھر تیسری جو بات حضرت رحمۃ اللہ علیہ نے ارشاد فرمائی وہ یہ بتایا کہ اللہ تعالیٰ اس عالم میں تدبیر کا بھی مالک ہے اور تدبیر بھی وہی کرتا ہے اس کائنات کو چلانے کی۔ تدبیر کا مطلب آپ اسکیم سمجھ لیں آسان لفظوں میں کہ اللہ کے ہاں ایک اسکیم ہے کہ اسے کیسے چلانا ہے، اس کائنات کو، اس انسان کو کہاں پر رکھنا ہے، اس کو کس عہدے پہ ترقی دینی ہے، اس کو یہاں سے اتار دینا ہے، اتنا پیسہ اس شخص کو دینا ہے اور اتنا نہیں دینا، یہ سب کچھ اللہ کے قبضے میں ہے۔ تو تیسری چیز صفت تدبیر کا بیان کیا کہ اللہ تدبیر بھی کرتا ہے اس کائنات کی۔ یہ تینوں چیزیں، تینوں صفات اللہ کی ہیں، اور در حقیقت اس میں شاہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے شرک کا بھی رد فرما دیا۔ شرک کا اس اعتبار سے رد کیا کہ جو لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ اس کائنات میں مادہ تھا اور اس سے خود بخود یہ چیزیں پیدا ہو گئی، اس کا رد ہوا اور یہ بتا دیا کہ مادہ جو تھا وہ پیدا کیا گیا تھا، از خود نہیں تھا۔ اور اس پہ پھر وہی بات آتی ہے کہ ہے تو مختصر لیکن بہت گہری اور سمجھنے کی بات ہے کہ جتنی بھی چیزیں ہم دیکھتے ہیں یہ سب مجموعہ ہیں، مرکب ہے۔ ایک میز ہے، یہ مجموعہ ہے، کیلیں لگائی گئی ہیں، لکڑی ہے، اسے کاٹا گیا ہے اور اس میں شیشہ رکھا گیا ہے اور اس میں صنعت شامل ہے، نجار کی، ترخان کی، اس نے بنایا اور ایک صورت ہے۔ اب یہ سب کی سب چیزیں مفردات ہیں، یہ اتنی چیزیں ملی تو تب جا کر ایک میز بنا۔ ایک آدمی مکان بناتا ہے تو مکان بنانے میں بھی چیزیں مفردات مرکبات ہیں، یہ ساری مرکبات ہیں جو ہم دیکھتے ہیں، مفردات مل کر مرکبات کو بناتی ہیں۔ اب یہ بات بظاہر ایک چھوٹی سی لگتی ہے لیکن جب آدمی سے سمجھے ہوئے ہو تو پھر اللہ کی عظمت کا پتہ چلتا ہے کہ تعالیٰ شان کی عظمت کیا ہے۔ تو کائنات کی جتنی بھی چیزیں آپ دیکھتے ہیں یہ سب مرکبات ہیں، اور اب تو دنیا نے ترقی کر لی اور بہت زبردست ترقی ہو گئی بظاہر، لیکن جس چیز کا نام علم ہے وہ ابھی تک بہت دور ہے۔ کچھ چیزیں پتہ چلی ہیں اور انسان کا یہ حال ہے، اور اگر اسے کچھ زیادہ پتہ چل جائے تو پھر یہ خدائی کا دعویٰ نہ کرے تو اور کیا کرے معاذ اللہ۔ ابھی تو کچھ چیزیں پتہ چلی ہیں، اللہ کے ہونے کی دلیل یہ کچھ ایک چیزیں بھی ہیں، اسی لیے اللہ نے کہا سنریہم آیاتنا فی الآفاق وفی انفسہم، ہم لوگوں کو اپنی ذات کے ہونے کے دلائل دیں گے اس کائنات میں بھی اور خود ان کی اپنی جان میں بھی، کہ اپنی جان پر غور کریں، اپنی زندگی پر غور کریں کہ اللہ نے انہیں کیسے بنایا ہے، اس کائنات پر غور کریں۔ یہ سب مرکبات ہیں،
ان مرکبات کو آپ توڑتے ہیں تو مفردات آ جاتی ہیں۔ اس کی ایک مثال ایسے دیکھ لیجئے کہ آپ دیکھیے پانی جو ہے کہاں سے آتا ہے، اور قرآن نے بھی کہا ہے اور عقل بھی بتاتی ہے کہ پانی کے بغیر زندگی کا وجود نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَجَعَلْنَا مِنَ الْمَاءِ كُلَّ شَيْءٍ حَيٍّ، اور ہم نے اس کائنات میں یا اس دنیا میں ہر چیز کو جو زندگی دی ہے پانی سے زندگی دی۔ اب پانی کہاں سے آتا ہے؟ ہم دیکھتے ہیں کہ پانی آتا ہے بادل سے، بارشوں سے۔ تو کہاں سے ہوتی ہیں؟ کہ وہ سورج ہے اور اس کے ذریعے بخارات پیدا ہوتے ہیں اور اوپر بادل بن جاتے ہیں۔ سورج کہاں سے پانی میں بخارات پیدا کرنے کا سبب بنا؟ سمندر۔ سمندر کا پانی اتنا کھارا ہے کہ لوگ اسے پی نہیں سکتے، کوئی آدمی زندگی اس پہ بسر نہیں کر سکتا۔ تو یہ سمندر کے اتنے بڑے بڑے ذخائر، یہ سب کے سب کھارے پانی کے ہیں، ان میں نمک ملا ہوا ہے۔ اگر ان میں نمک نہ ملا ہوا ہوتا اور یہ میٹھا پانی ہوتا، ایسا پانی ہوتا جو ہم پیتے ہیں، تو اس پانی کو آپ چند دن رکھ دیں اور یہ پینے کے قابل نہیں رہتا۔ میٹھا پانی ہوتا ہے نا، سڑ جاتا ہے، گل جاتا ہے۔ میٹھا اس کو اس لیے کہتے ہیں کہ نمکین پانی کے مقابلے میں، وگرنہ سادہ پانی ہے، اسے ہی بعض لوگ میٹھا کہہ دیتے ہیں، سادہ پانی کہہ دیتے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ نے سادہ پانی کے ذخائر نہیں پیدا فرمائے، نمکین کے، اس لیے کہ نمک جو ہے وہ سب سے اچھا ہے، جو پریزرورز استعمال ہوتے ہیں ان میں سے ایک ہے، جو چیزوں کو محفوظ رکھتے ہیں۔ تو کسی نے یہ کیا کہ پانی میں نمک ملایا، اور نمک ملانے میں حکمت یہ تھی کہ وہ جو بھاری چیز ہے نمک وہ نیچے رہ جائے اور اس پر سورج کی کرنیں پڑیں، اور ہلکی چیز پانی بخارات کی صورت میں اوپر چلا جائے، اور اوپر سے پھر وہ برسے اور فلٹر ہو کے گویا ایک طرح سے نیچے آ جائے اور انسان سے پی لیں۔ اب ایک آدمی کہتا ہے یہ سارا نظام خود بخود ہو گیا۔ اس سے کوئی پوچھے کہ یہ سارا نظام خود بخود کیسے ہو گیا؟ یقیناً اللہ نے یہ کیا، یہ ہے اللہ کی تدبیر کہ اسے پتا تھا پانی کی ضرورت ہوگی، تو پانی کے اتنے بڑے بڑے ذخائر اللہ نے پیدا کر دیے۔ یہ اللہ کے ہونے کے دلائل میں سے ایک دلیل ہے۔ تو اس لیے کل کائنات کے مرکبات ہیں، اس پانی کو دیکھیے یہ بھی مرکب ہے، اسے توڑیں آپ تو گیسوں کا مجموعہ ہے، اور گیس یہ کہاں سے آ گئی؟ مادہ ہے، مادے کو کس سے پیدا کیا؟ یہاں پہنچ کر کافر رک جاتا ہے، اور کوئی مشرک ہوتا ہے اگر تو اللہ کے ساتھ شریک ٹھہراتا ہے کہ مادے کو اللہ نے پیدا نہیں کیا، مادہ از خود ہے۔ ہندو تین خدا مان لیتے ہیں، وہ کہتے ہیں کہ روح، مادہ اور اللہ خدا، یہ تینوں ہمیشہ سے ہیں۔ مسلمان یہاں پہنچ کے اچھا ایک چوتھی کی تیسری قسم کی ہے، وہ دہریہ ہے، وہ کہتا ہے اللہ نہیں ہے، یہ مادہ ہے اور پوری کائنات اس مادے کی بنیاد پر چل رہی ہے۔ یہاں پہنچ کے مسلمان یہ کہتا ہے کہ نہیں، اس مادے کو بھی اللہ نے پیدا کیا، اور مادے کی پیدائش کے بعد اللہ نے اس کو دو حصوں میں تقسیم کر دیا۔ تصویر اور اس کو تبدیل کرنا یہ انسان کے اختیار میں دے دیا کہ تم جیسے چاہو اس کی تصویر بنا لو، جس طرح چاہو کاٹو پیٹو اسے، جو چیز بنانا چاہو، لیکن اصل تخلیق اللہ نے اپنے پاس رکھی۔ اسی لیے اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ ما کان لکم ان تنبتوا شجرہ، تمہارے بس میں انسانوں جنوں سب کے سب مل جاؤ، تمہارے بس میں تو اتنا بھی نہیں ہے کہ تم ایک درخت اگا سکو اپنے پاس۔ جو درخت اگائے گا وہ لاکھی بات ہے، مٹی بھی لائے گا، بیج بھی لائے گا، یہ ساری چیزیں کہاں سے آئیں؟ اپنے پاس سے پیدا کرے نا خود، حتیٰ جس کا اپنا ذاتی وجود بھی تو اپنا نہیں ہے، یہ بھی تو اللہ کی حکمت ہے۔ اسی لیے اللہ تعالیٰ نے بہت سادہ دلیل دی۔ قرآن اتنے قریب سے چیزوں کو لے آتا ہے، یہ قرآن کی خاص بات ہے کہ بالکل قریب سے دلیل کو لے آتا ہے۔ اگر آدمی غور کرے تو ان چیزوں کو اس نے 20 مرتبہ دیکھا ہوتا ہے لیکن غور نہیں کیا ہوتا۔ قرآن غور کی دعوت دیتا ہے، اسی لیے اللہ تعالیٰ بار بار فرماتے ہیں کہ لوگوں نے غور نہیں کیا، ام علی قلوب اقفالها، کیا ان کے دلوں پہ موریں لگی ہیں، افلا یتدبرون، افلا یتفکرون، کہ فکر نہیں کرتے، غور نہیں کرتے، سمجھتے نہیں ہیں۔ قرآن اتنے قریب سے دلیل لے آیا ہے عیسیٰ علیہ السلام کے اور حضرت مریم علیہ السلام کے خدا نہ ہونے کی
کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا اچھا یہ کہتے ہیں وہ دونوں خدا تھے. اللہ نے فرمایا کانا یا کلان الطعام، وہ دونوں کھانا کھاتے تھے. بس اب آدمی سوچے، یہ فرمایا وہ دونوں کھانا کھاتے تھے، مطلب یہ کہ وہ کھانے کے محتاج تھے تو ہی تو کھاتے تھے، نہ کھاتے تو زندگی کہاں رہتی. اور جو کھانے کا محتاج ہے وہ کئی چیزوں کا محتاج ہے، بارش کا محتاج ہے، زمین کا محتاج ہے، کوئی کھانا لے کے آئے اس کا محتاج ہے، کوئی پکائے اس کا محتاج ہے. تو جو اتنی احتیاج میں گھرا ہوا ہو، اتنا محتاج ہے، اسے تم خدا مانتے. اب اتنے قریب کی دلیل ہے کہ آدمی اس کو سوچے تو اللہ تعالیٰ نے کیسی سادہ بات فرما دی کہ کھانا یا فلان تھا، وہ دونوں کھانا کھاتے تھے، بس اتنا کافی ہے. اگر سمجھنا ہے تو سمجھ لو، اور نہ کوئی سمجھے تو اس کے لیے پھر کوئی حل نہیں ہے. اس لیے یہ تدبیر جو ہے اور اللہ کی تدبیر جو ہے پیدا کر دینا، اس پہ مومن اور کافر کا فرق ہو جاتا ہے. شاہ صاحب رحمۃ اللہ نے اسی لیے بیان کیا کہ یہ دیکھو مرکبات اور مرکبات سے مفردات، پانی گیسز کا مجموعہ، انہیں کس نے پیدا کیا؟ اللہ نے قدرت سے پیدا کیا. قدرت اللہ کی کیوں حرکت میں آئی؟ کیوں اللہ تعالیٰ نے پیدا کیا؟ اس لیے کہ اللہ نے چاہا. اللہ کی مشیت یہ تھی، اللہ یوں ہی چاہتا تھا. اور اللہ چاہتا کیوں ہے اس کی کوئی علت نہیں، اس کو کوئی نہیں حل کر سکتا. بس اس نے چاہا. کیوں چاہا یہ اس کی مرضی ہے، اس سے کون پوچھ سکتا ہے کہ آپ نے کیوں چاہا ایسے. تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ کل کائنات اللہ کے چاہنے پہ چل رہی ہے. بس اللہ تعالیٰ چاہتا ہے تو ہے، نہیں چاہتا تو نہیں ہے. اور اسی لیے وہ چاہتا ہے تو تدبیر ہو جاتی ہے، انسان کے موافق پڑ جاتی ہے. نہیں چاہتا تو وہی تدبیر الٹے نتائج دینے لگتی ہے. اسی لیے عقیدے کی مباحث میں ایک جگہ پہنچ کر یہ بات اٹک جاتی ہے، اور بہت سے اپنے آپ کو مسلمان سمجھنے والے یہ کہتے ہیں کہ چیزیں اللہ تعالیٰ نے پیدا کر دی، تاثیر رکھ دی، اور تاثیر کے مرتب ہونے پہ اللہ کا اختیار نہیں رہا معاذ اللہ. یعنی اللہ نے اس پہ ہاتھ اٹھا لیا اور اللہ تعالیٰ پرے ہو گیا. بجلی ہے، خدا نے تاثیر رکھ دی کہ اس طرح جب تارے ملیں گے اور کرنٹ پیدا ہوگا اور بلب روشن ہوگا، بس اس کے بعد خدا کے کوئی اختیار نہیں، اب جو بھی کرے کر لے. لیکن اہل سنت والجماعت کہتے ہیں کہ یہ اللہ کی صفت تدبیر کا انکار ہو جائے گا. سب چیزیں ہونے کے باوجود یہ اسباب عادی ہیں، یعنی ہمیں عادت پڑ گئی ہے نا دیکھ دیکھ کے کہ اس طرح ہوتا ہے. وگرنہ حقیقی سبب ان میں بھی اللہ کا چاہنا ہے. اللہ اگر نہ چاہے تو یہی بجلی ہے، نہ لائٹ روشن. اگر اللہ تعالیٰ نہ چاہے تو اسی کھانے اور پانی سے کسی آدمی کا پیٹ نہ بھرے، اور اللہ اگر نہ چاہے تو آگ میں جلانے کی صلاحیت پیدا نہ ہو، اور پانی میں بہانے اور ڈبونے کی صلاحیت پیدا نہ ہو. یہ سب چیزیں جتنی بھی ہیں اصل میں اللہ کی تدبیرات ہیں. اب ان تدبیرات کے بعد شاہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ اس باب میں ایک اور جہان کا ذکر کرتے ہیں، اور کہتے ہیں کہ ذکر اب شروع ہوا انہوں نے دوسرے باب میں کیا، اور فرمایا کہ عالم المثال، عالم مثال کیا چیز ہے. یہ شاہ صاحب رحمۃ اللہ نے جس عالم مثال کا ذکر کیا ہے، یہ عالم مثال ان سے پہلے بھی پایا جاتا تھا. محققین نے اس پر لکھا ہے اور انہوں نے اس پر بحث کی ہے کہ عالم مثال کوئی چیز ہے بھی یا نہیں ہے، اور بالعموم لوگ اسی طرف کہے ہیں کہ عالم مثال ہے. آخری زمانے میں امام یوسف رحمۃ اللہ علیہ کی سوانح حسن التقاضی کے نام سے زاہد الکوثری نے لکھی ہے. زاہد الکوثری ترکی کے جو آخری شیخ الاسلام تھے، ان کے نائب تھے، وکیل تھے، اور بڑے مانے ہوئے صاحب علم بزرگ تھے. اس میں کوئی شبہ نہیں کہ اللہ نے انہیں بہت وسیع نظر دی تھی چیزوں پہ. انہوں نے اس کتاب کے آخر پر شاہ ولی اللہ رحمۃ اللہ علیہ سے اختلاف کیا، اور اختلاف کی وجہ یہ بیان کی ہے کہ وہ کئی ایک احادیث جن سے شاہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ عالم مثال ثابت کرتے ہیں، وہ ان احادیث کا انکار کرتے ہیں، اور وہ کہتے ہیں کہ نہیں، یہ حدیث ہے ہی نہیں، سرے سے ضعیف ہے یا کمزور ہے، اس کو ماننے کی ضرورت ہی نہیں ہے. ہندوستان کے جو علماء تھے، اور خاص طور پہ ہمارے سلسلے کے، یعنی شاہ ولی اللہ محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ، پھر ان کے بعد مولانا قاسم نانوتوی رحمۃ اللہ علیہ، پھر ان کے بعد گنگوئی رحمۃ اللہ علیہ وغیرہ وغیرہ، ہندوستان کے علماء کا مزاج حدیث کے معاملے میں وہ نہیں تھا جو باقی لوگوں کا تھا. باقی لوگوں کا اور خاص طور پہ عربوں کا، حنبلیوں کا مزاج یہ رہا کہ
کہ جس حدیث میں انہوں نے ضعف دیکھا اس حدیث کو کہہ دیا یہ حدیث ہی نہیں ہے. اور اسی لیے ایک تو یہ ہو گیا، اور دوسرے انہوں نے یہ کیا کہ ہر وہ حدیث جو ان کے خلاف کہیں چلی جائے اس میں کوئی نہ کوئی کیڑا ضرور ڈال دیا کہ اس میں یہ چیز ہے، اس میں یہ چیز ہے، اس میں یہ چیز ہے. حالانکہ پہلے ایسے نہیں تھا. پچھلے لوگ انہی احادیث اور انہی چیزوں کو مانتے چلے آئے تھے. اب یہ نیا جو مذہب شروع ہوا ہے وہابیوں کا، تو انہوں نے زیادہ چرا شروع کر دی کہ یہ چیز بھی نہیں ہے، یہ بھی نہیں ہے، یہ بھی غلط ہے، یہ بھی غلط ہے. پہلے لوگ ایسے نہیں کرتے تھے، اور وہ لوگ ان میں عزت، ادب، احترام، دعا، درود شریف، یہ ان چیزوں کا پڑھنا، ان سب چیزوں کے ساتھ تعلق تھا. اور حد اس ظلم کی یہ ہے کہ اب ایک کتاب چھپی ہے اور اس کتاب کا نام ہے اسباط الحد للہ، اللہ تعالیٰ کے لیے حدود کا متعین کرنا کہ اللہ تعالیٰ کتنا ہے، لمبا کتنا ہے، چوڑا کتنا ہے، کہاں پہ بیٹھا ہوا ہے، معاذ اللہ. اور اس کتاب کو انہوں نے جدہ سے چھپایا، بس جدہ لکھا ہوا ہے، باقی کچھ نہیں پتا کہ کہاں سے چھپی ہے. لیکن یہ سب چیزیں کیا ہیں؟ ظاہر ہے کہ تیل کا پیسہ ہے، اور اس کے بعد پوری 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 سپورٹ حاصل ہے اس مسلک کو ایک حکومت کی. اور حکومتیں اور اسٹیبلشڈ گورنمنٹس بالکل مستحکم حکومتیں جب کسی بھی مسلک کو پشت بنائی کرنے لگ جاتی ہیں، ترقی دینا چاہتی ہیں، تو پھر وہ مسلک بہت پھیلتا ہے. یہ الگ بات ہے کہ اللہ تعالیٰ بعد میں اس کا کیا کرے، لیکن وہ صدیوں تک پھیلتا ہے اور پھر لوگ اسی رنگ میں رنگ جاتے ہیں. اس کی ایک دو مثالیں اگر دیکھنا چاہیں تو جیسے یہ ایرانی ہیں، اسماعیل تھا، طہماسپ تھا، یہ لوگ انہیں مل گئے اور اس وقت انہوں نے جب ایران پہ قبضہ کیا تو جتنے بھی پرانے مشائخ اور بزرگوں کی قبریں تھیں، سنی علماء تھے جو تھے، انہوں نے ان کی قبروں تک کو اکھیڑ دیا. یہاں تک کہ ملا مگہز تھے اور وہ ان کو لے کر پہنچا حافظ شیرازی کی قبر پہ، اور اس نے کہا حافظ شیرازی کی قبر بھی اکھیڑ دو، یہ بھی خراب آدمی تھا. تو اس سے ذرا سا ہوا کہ حافظ شیرازی تو بڑے آدمی تھے، اب ان کی قبر کو بھی اکھیڑ دوں اور ان کی قبر کو بھی خراب کروں. تو اس نے دیوان کھولا، تو دیوان میں وہ شعر لکھا ہوا تھا. اس کا مطلب یہ تھا کہ حافظ کی جو قبر ہے اسے نہ اکھاڑا جائے، کیونکہ وہ اللہ کے ساتھ ایسا اور ایسا تعلق رکھتا تھا. وہ جسے کہتے ہیں نا لسان الغیب، کہ حافظ کا دیوان جو ہے اس سے غیب کی باتیں پتہ چلتی ہیں. تو اس نے وہ دیکھا، مورخین نے لکھا اور بہت چیزیں مورخین نے لکھی ہیں. یہ ایک مستقل موضوع ہے کہ حافظ کی فال کا طریقہ کیا ہے اور حافظ سے فال کیسے نکلتی ہے. تو وہ انہوں نے ایک مستقل موضوع، اس پہ کتابیں بھی لوگوں نے لکھی ہیں. تو اس نے انہیں چھوڑ دیا، وگرنہ ایران میں جتنے بھی محدثین فقہا کسی بھی مسلک کے تھے انہوں نے اسے تباہ کر دیا. اور اس پہ ایک ہی شخص کی نظر گئی جسے کہتے ہیں نادر شاہ درانی. یہ جو نادر شاہ تھا یہ ایسا شخص نہیں تھا جیسا لوگ سمجھتے ہیں کہ بڑا ظالم تھا، دلی آ گیا، بڑا ظلم کیا، یہ کر دیا، وہ کر دیا. نادر شاہ کے جو خطوط ہیں وہ ابھی بھی انڈیا آفس لائبریری، برٹش لائبریری میں موجود ہیں. مگر پڑھیں کیوں اور جائے کون سے پڑھنے؟ وہاں لندن میں 50 سال گزار آتے ہیں مگر توفیق نہیں ہوتی کہ اس لائبریری میں جا کے پڑھیں. وہ خطوط ہم نے پڑھے اور پھر پتا چلا کہ کتنا بڑا دماغ تھا اس آدمی کا. بظاہر گڈریا تھا، پھر ہوتے ہوتے اپنے قبیلے کا سربراہ بنا، پھر ہمت تھی، شجاعت تھی، بلند ہوا، بادشاہ بن گیا. اس نے مغلوں کو لکھا کہ افغانستان میرے پاس ہے، خلاصہ اس کا یہ تھا. اور اس نے کہا آپ میری مدد کریں مغلیہ سلطنت اور ہم ایران کو ختم کر دیں، اور اگر یہ مملکت رہے گی تو امت مسلمہ کے لیے یہ ایک ناسور اور ایک پھوڑے کی طرح ہمیشہ یہاں سے نقصان پہنچتا رہے گا. اور ہم نے اگر اس میں غفلت کی تو آئندہ آنے والی نسلیں ایران کی وجہ سے تباہ ہو جائیں گی، برباد ہو جائیں گی. ان کو ختم کر دینا چاہیے اور اس کے حملے کے لیے یہ تیاری. اور پھر وہ خط لکھتا رہا یہاں تک کہ لاہور آ گیا. خط کا جواب ہی نہیں آتا. لاہور آ کر بھی اس نے شرم محسوس کی کہ خاندانی پشتینی بادشاہ ہیں، ان مغلوں پر کیا حملہ کرنا ہے. تو اس نے لاہور سے بیٹھ کر دلی خط لکھے اور 1 مہینے تک لاہور ٹھہرا رہا تاکہ دلی والوں کو بھی سمجھ آئے. تو آخر وہ دلی پھر آیا اور دہلی جب آیا تو بادشاہ سے ملا. اس نے کہا کیا بات ہے؟ احتجاج جو اس نے اس بات کی کیا. اس نے کہا یہ کیا مصیبت ہے، میں اتنے خط لکھ چکا ہوں تم جواب ہی نہیں دیتے. تو بادشاہ نے عزت کی کر دی
جو وزیر تھے انہوں نے بتایا کہ حضور والا تو خود صبح 11 بجے سو کے اٹھتے ہیں اور اس وقت بھی آنکھیں خراب ہوتی ہیں، پھر اس کے بعد ناشتہ ہوتا ہے، پھر دوپہر کے کھانے کا وقت آ جاتا ہے، پھر سو جاتے ہیں، پھر شام کو اگر موسم اچھا ہو تو کہیں اور چلے جاتے ہیں، اور اگر بارش ہو رہی ہو تو پھر تو حکم ہوتا ہے کہ چلو اٹھاؤ خیمے اور لگاؤ سارے گھوڑوں کی قطاریں اور چلو کہیں اور چلتے ہیں۔ تو وہ کہنے لگے جی آپ کے ثبوت کا جواب کہاں سے آئے؟ پھر اسے اطلاع ملی کہ اس نے کہہ دیا اچھا شام کو چلے جائیں گے واپس، شام کو واپسی کا ہو گیا، لیکن بادشاہ نے ٹھہرا لیا۔ دلی والوں کو جب پتا چلا کہ یہ شام کو بادشاہ جا رہا ہے تو جو اس کے سپاہی تھے کچھ کو انہوں نے قتل کر دیا دلی والوں، اسے اطلاع پہنچی، وہ سمجھے یہ چلا گیا، تو اس نے کہا کوئی بات نہیں، اچھا ہو گئی لڑائی ختم کرو۔ اگلے دن جب صبح ہوئی تو اس وقت تک دلی والوں نے اور سپاہیوں کو مار دیا تھا، کیونکہ مغرور اتنے تھے نا، انہوں نے سوچا تھا کہ جو کچھ ہم کر رہے ہیں ہماری مملکت ہے، ہمیں کون تباہ کر سکتا ہے۔ تو وہ لے گئے پھر نادر شاہ کے جو وزیر سفیر جو بھی ساتھ تھے اس کے، انہوں نے کہا جی یہ دیکھیں اتنی راشی ہیں، یہ دیکھیں یہ دیکھیں، 4-5-7 جگہ دکھائیں تو تھا تو پھر پٹھان غیرت آ گئی جوش میں، اس نے کہا بس پھر اب دلی تمہارے تلوار کے نیچے ہے۔ یہ واحد آدمی تھا جس کی نظر اس تاریخ پہ چلی گئی اور اس نے کہا ان کو ختم کر دو، وگرنہ یہ مملکت اگر رہی تو ہمارے سارے لوگوں کے لیے، عراق کے لیے اور ادھر ہندوستان کے لیے، تمہارے لیے، ہمارے لیے، سب کے لیے مصیبت کا باعث بنے گی۔ ایسے لوگ تھے۔ اور اسی طرح ایران سے اور اسی طرح سعودیہ میں پہلے کون جانتا تھا اس مطلب کو اور ان چیزوں کو، اسی لیے شامی رحمت اللہ نے لکھا کہ یہ خارجی ہیں اور خارجی ایسے ہو گئے اور اس طرح ہو گئے، اور پھر شاہ سعود کا اور لمبا معاہدہ ہوا، برطانیہ نے کرایا۔ اب لوگ اس لیے نہیں بولتے کہ سعودیہ سے پیسہ آتا ہے، تعلقات بنا کے رکھنے ہیں، حج عمرے پہ جانا ہے، پھر ان کی دعوت کرنی ہے وزیروں صغیروں کی، انہیں کون کہہ سکتا ہے کہ تمہارے یہاں سے یہ کیا کفریہ چیزیں چھپ رہی ہیں کہ اللہ کے لیے حد ہے، اور ایسے ایسے کفریہ عقائد، اور جتنی بڑوں کی کتابیں ہیں ہر ایک کتاب میں جس موقف نے تحقیقی نیچے لکھ دیا کہ میں یہ بدعت ہے، یہ شرک، یہ بدعت ہے، یہ شرک ہے۔ امام نووی، حافظ ابن حجر رحمت اللہ جیسے لوگ وہ بھی اس قلم سے نہیں بچ سکے، حالانکہ مرتضی زبیدی بلگرامی حنفی رحمت اللہ علیہ بہت بڑے آدمی تھے، یہ 12ویں صدی 13ویں صدی کے آدمی تھے، لیکن کمال کے آدمی تھے۔ اللہ تعالیٰ نے بہت صفات جمع کی تھی، تاج العروس انہوں نے لکھی ہے، انہوں نے مستقل ایک کتاب اس بات پر لکھی ہے کہ دنیا میں خلافت کے کتنے سلسلے ہیں اور صوفیہ کے کتنے سلسلے ہیں، اور اب تک لوگوں کو اس کی تحقیق نہیں ہوئی۔ انہوں نے لکھا کہ تو ابو الدرداء رضی اللہ عنہ کا سلسلہ یہ ہے، پھر انہوں نے لکھا کہ انس بن مالک رضی اللہ عنہ سے تصوف کا جو سلسلہ چلا یہ ہے، نقشبندیوں کا تعلق حضرت بکر رضی اللہ عنہ سے، اور چشتیوں وغیرہ کا جو حضرت علی رضی اللہ عنہ سے ہے۔ اس کے علاوہ بھی انہوں نے بہت سی چیزیں لکھی۔ رہنے والے کہاں کے تھے؟ ہندوستان کے بلگرام، اور شاہ ولی اللہ محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ سے پڑھا تھا، تو انہوں نے حافظ ابن حجر کے متعلق، امام نووی رحمۃ اللہ علیہ کے متعلق کس کس کے متعلق لکھا ہے، یہ سب فلاں جگہ سے بیٹھتے، فلاں جگہ ان کی خلافت تھی، فلاں جگہ ان کی چیزیں تھیں۔ تو یہ ساری چیزیں کیا تھیں؟ یہ تصوف کی اور ایسی چیزیں وہ اسی لیے تھی کہ لوگ اپنی حدود میں رہیں، دائرے میں رہیں اور ان چیزوں میں رہیں۔ یہ علامہ زاہد القوصری جو ہیں انہوں نے اس میں کچھ مبالغے سے کام لیا، لیکن کوثری جو تھے ان کی اور چیزیں تو ایک طرف رہیں، جو کچھ ہمارے ان کے اختلافات تھے، مگر یہ ہر وہ آدمی جان سکتا ہے جو ان کی کتابوں کو پڑھے۔ دیوبندی طبقے کو اس مکتبہ فکر کو جہاں سے ٹھوکر لگی اس شیخ الاسلام زاہد القوصری کے بارے میں، وہ وہاں سے لگی کہ انہوں نے ان کی ساری کتابوں کو نہیں پڑھا، اور یوسف بن نوری رحمۃ اللہ جب تشریف لے گئے اس سے تو کوثری نے بڑی آؤ بھگت کی، پھر حضرت تھانوی رحمۃ اللہ کو خط لکھوایا، پھر حدیث کی اجازت لی، سند لی۔ اس وقت سے کوثری بہت مقدس اور بہت پاکیزہ بزرگ کے طور پہ دیوبندی حلقے میں جانے پہچانے لگے، اور پھر ان کی بڑی تعریف کی گئی، حالانکہ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم سے تعلق کی ان کے بعد کی چیزیں پڑھیں تو ان میں اور بدعتیوں میں کوئی فرق نہیں، کچھ فرق نہیں۔ وہ بدعتیوں سے 4 ہاتھ آگے ہیں، بدعتی ان سے 4 ہاتھ آگے ہیں، لیکن پڑھے کون؟ زاہد القوصری کو۔ حسن التقاضی کے آخر پہ انہوں نے شاہ ولی اللہ رحمۃ اللہ علیہ کی اس بات پر بھی تنقید کی ہے، عالم مثال پر بھی، جو یہاں شاہ صاحب نے شروع فرمایا۔ اب یہ عالم مثال جو ہے زاہد القوصری کی تنقید کی وجہ یہ ہے کہ وہ لوگ حدیث کا انکار کرتے، وہ صاف کہتے ہیں یہ حدیث ہی نہیں، ضعیف ہے حدیث،
بس صغیر میں شاہ ولی اللہ رحمۃ اللہ علیہ کا مزاج یہ تھا، اور وہ صحیح ٹھیک ٹھیک حنفیت کی بنیاد پہ مزاج یہ تھا کہ حدیث کے اتنی جلدی انکار نہیں کرتے تھے۔ حنفی حدیث کے اتنے تابع ہیں، حنفی حدیث کو اتنا مکمل سے جز مانتے ہیں دین کا کہ جو روایت صحابہ کرام رضی اللہ عنہ سے منقول نہیں، تابعین سے منقول ہے، اس کو بھی وہ ترجیح دیتے ہیں۔ وہ کہتے ہیں تابعی ہے تو کچھ نہ تو سنا ہوگا۔ یہاں تک کہ امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں قرآن کی جو آیت منسوخ ہے، اگر اس سے بھی کوئی حکم ثابت ہوتا ہے تو ہم اسے لیں گے، اور اس کے بعد اپنے قیاس کو اس کے بھی بعد رکھیں گے۔ یہ بہت بڑی چیز ہے جو شاہ صاحب رحمۃ اللہ لکھی ہے۔ مسلم الثبوت جو فوات الرحمود جو مسلم الثبوت کی شرح ہے، اس شرح کو کیا ہے جنہوں نے سلم لکھی ہے، بہاری، محب اللہ بہاری۔ سلم بھی انہوں نے غالباً متن سلم تو انہیں کا ہے، اور انہوں نے یہ بھی لکھی ہے فوات الرحمود۔ فوات الرحمود میں انہوں نے بحث کی ہے اس بات پہ کہ ہم حنفیوں کے نزدیک قاعدہ کیا ہے کہ صحابی رضی اللہ عنہ کا قول حجت ہے، یعنی پھر وہ کہتے ہیں کہ صحابی کسی بات پہ فتویٰ دے اور اس کے برعکس دوسرا صحابی دوسری بات پر فتویٰ دے تو صحابی کا قول صحابی کے لیے کوئی دلیل نہیں بنتا، اس لیے کہ وہ بھی ہے اور وہ بھی۔ پھر وہ کہتے ہیں تابعی اور صحابہ، یہاں پہنچ کے زبردست بات، وہ کہتے ہیں صحابہ رضی اللہ عنہ کے متعلق نص سے یہ بات ثابت ہے کہ سب لوگ سچے تھے، ہم ان میں سے کسی کو جھوٹا نہیں کہہ سکتے، اور تابعین ان میں سچے بھی تھے اور جھوٹے بھی۔ مثلاً یہ حجاج ابن یوسف ہے، مثلاً یہ یزید ہے، یہ جھوٹے لوگ تھے۔ حجاج ابن یوسف کو لوگ پتہ نہیں کیا سمجھتے ہیں، ابن تیمیہ رحمۃ اللہ علیہ نے منہاج السنہ میں تصریح کی ہے، اور بالکل غلط بات نہیں کی، شیخ نے بالکل مبالغے سے کام نہیں لیا۔ انہوں نے کہا حجاج ابن یوسف تو یزید سے بھی بڑا ظالم تھا۔ اس لیے یہ نہیں تھا کہ پچھلے دور میں لوگ چپ رہتے تھے، کتابیں کھولیں کس نے یزید اور حجاج کو نہیں لیا، ہر کوئی لکھتا ہے، ائمہ بخارا سارے حنفیوں میں لکھتے ہیں کہ یہ یزید کافر تھا، اور ان کو کسی نے نہیں روکا۔ خیر کیوں روکتے؟ یہ شریعت تھی، یہ مسائل تھے، کوئی حکمرانی تھوڑی تھی کسی کی۔ اس لیے حجاج ابن یوسف اور یزید یہ سارے لوگ بظاہر تابعین میں سے تھے، لیکن تابعین میں اچھے بھی تھے برے بھی تھے۔ پھر آگے چل کے وہ لکھتے ہیں کہ تابعین کی سارے طبقے کی ثقافت پہ کوئی نص نہیں، یعنی پورا گروہ تابعین کا، وہ 10,000 ہوں، وہ 1,00,000 ہوں، ان کے لیے کتاب و سنت سے یہ بات ثابت نہیں ہے کہ وہ سب کے سب اچھے ہوں، جو اچھے تھے اچھے تھے، جو برے تھے برے۔ اس پہ وہ پہنچ کہتے ہیں۔ اب آگے حضرت نے تو نہیں لکھا، لیکن اور اس اصول کی کتابوں میں ہے کہ جب تابعین تک بات پہنچے گی نا، صحابہ رضی اللہ عنہ کے بعد پھر ائمہ مجتہدین کو اختیار ہے کہ کس صحابی رضی اللہ عنہ کا قول لیں اور کس کو چھوڑ دیں۔ امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ نے کیا اچھی بات کہی، انہوں نے کہا جب خدا کی کتاب سے حکم ثابت ہوگا فعلی الراسخ والعین، سر آنکھوں پہ، حدیث کے بھی یہی ہے، صحابہ رضی اللہ عنہ کا بھی یہی ہے، اور جب آئے گی بات تابعین تک فہم رجال ونحن رجال، وہ مرد ہیں تو ہم بھی مرد ہیں، بس ٹھیک ہے، پھر تو برابری ہو گئی نا۔ اس لیے یہ واحد فقہ ہے حنفی فقہ جس میں پشت در پشت تابعین ہے۔ امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ خود تابعی ہیں، ان کے استاد حماد بن ابی سلیمان خود تابعی ہیں، ان کے استاد ابراہیم نخعی تابعی ہیں، ان کے استاد اسود اور علقمہ یہ سب تابعین میں سے ہیں، پھر عبداللہ بن مسعود اور عمر رضی اللہ عنہ وغیرہ آتے ہیں، وگرنہ یہ 4-5 پشتے ساری تابعین پہ مشتمل ہیں، اس لیے ان کی فقہ کو یہ امتیاز حاصل ہے۔ اور دوسری طرف دیکھیں تو امام مالک اور امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ تو تبع تابعین میں سے، اور امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ تو بہت بعد میں تو تبع تابعین کے بھی شاگرد ہیں۔ تو یہ چیزیں، اس لیے ہمارے یہاں حنفیت کا یہ جو مزاج ہے کہ حدیث پر کسی نہ کسی طریقے سے عمل ہو جائے، تصدیق ہو جائے، 2 احادیث ٹکراتی ہیں تو اس کو دیکھ لیا جائے، اس کو اتنی جلدی نہ کہا جائے کہ ضعیف ہے، کمزور ہے، یہ ہے وہ، یہ مزاج ٹھیک شاہ ولی اللہ رحمۃ اللہ علیہ اور شاہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے بہت سی احادیث جن کی سند میں کچھ نہ کچھ گڑبڑ ہے، شاہ صاحب رحمۃ اللہ نے ان کا بھی انکار نہیں کیا۔ مثلا وہ حدیث آتی ہے کہ اللہ تعالیٰ کہاں تھا؟ بادلوں کے سائے میں، اس کائنات کی تخلیق سے پہلے، بڑی مشکل حدیث ہے، بڑی مشکل حدیث ہے۔ اس پہ اگر تفصیل پڑھنی ہو تو ہمارے علم کی حد تک عظمہ قاسم نانوتوی رحمۃ اللہ علیہ نے اپنے ایک شاگرد کو خط لکھا ہے اور اس میں کمال کی تشریح کی ہے، کبھی آئی وہ حدیث تو پھر ذکر کریں گے۔ اب اس پہ یہ حضرات جو ہیں دوسری طرف
وہ کہتے ہیں کہ اس میں وقی ابن ارداس یا وقی ابن ادر یا وقی ابن ادر عین یا ہا، اس کا نام کہاں سے شروع ہوتا ہے، اس محدثین کا اپنا اختلاف ہے، لیکن وہ کہتے ہیں کہ راوی اس میں ٹھیک نہیں، لہٰذا اس حدیث کا انکار کر، ہمارے حضرات نہیں کرتے، وہ کہتے ہیں حدیث میں آئی ہے چھوڑو راوی کی بحث کو، جو آیا ہے کہ اللہ تعالیٰ بادلوں کے سائے میں تھا، یہ کیا ہے؟ پھر اس کا خلاصہ قاسم نانوتوی رحمۃ اللہ کا، وہ کہتے ہیں کہ اس کا مطلب یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کے لیے کم سے کم جو انسانی لفظوں میں تعبیر ہو سکتی تھی دوسروں کو سمجھانے کے لیے وہ یہ تھا، باقی اس سے یہ مراد نہیں ہے کہ اللہ کی ذات کی بادلوں کے سائے میں آ گئی تھی، کچھ ایسے ہو گیا تھا، بلکہ وہ لفظ سمجھانے کے لیے۔ حضرت قاسم نانوتوی رحمۃ اللہ علیہ نے جن احادیث کی شرح لکھی ہے نا، اللہ تعالیٰ توفیق دے کبھی آپ سے پڑھیں گے تو ایسی شروع ہیں، ایسے نہیں ہے کہ حضرت بڑے آدمی تھے اور ہم ایسے ہی اندھے ان کے مقلد ہو گئے اور حضرت پہ اعتبار کر لیا، کمال تھا، ایسا کمال تھا کہ حقیقت میں اس زمانے میں کسی میں ایسا کمال نظر نہیں آتا۔ ایک اس حدیث کی، ایک اور حدیث ہے جسے سن کے بہت سے لوگ اچھل پڑتے ہیں، اور وہ آئی بھی حدیث مسند احمد میں ہے کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے سیدنا علی رضی اللہ عنہ کو متعلق فرمایا کہ اگر خلافت انہیں مل جائے تو یہ درست ہے کہ مجھے معلوم ہے تم میرے بعد خلافت انہیں دو گے۔ یہ حدیث جو ہے ہماری کتابوں میں، اس حدیث پہ اہل تشیع نے پورے رسالے لکھے کہ یہ ہے وہ مسئلہ، یہ ہے وہ گرا جو تم سنیوں نے لگائی ہے، اس کی شرح لکھی ہے حضرت قاسم نانوتوی رحمۃ اللہ علیہ کہ اس کا کیا مطلب ہے کہ تم سے دو گے۔ بظاہر سے یہ بڑی سخت ہے، حضرت نے جو تشریح اس کی ہے اہل علم اس کو جانتے ہیں، لیکن یہ اس لیے نمونے کے طور پہ دو چیزیں عرض کر رہے ہیں کہ حضرت قاسم نانوتوی رحمۃ اللہ علیہ ان کے ہاں بھی یہی چیز کہ حدیث کا انکار نہیں کرتے تھے، وہ کہتے تھے اچھا اس حدیث کے معنی کیا ہیں اس کو متعین کرو، پھر وہ جو ان کا فلسفہ ہے، جو ان کے کلام کی مباحث ہیں، وہ کلام کی مباحث سمجھنے والے لوگ کم رہ گئے ہیں، اور تو کسی کا کیا کہنا ہے۔ لیکن احادیث پہ پورا اب ایک خط ہے حضرت نے لکھا ہے اس حدیث پہ، علی رضی اللہ عنہ کی ایک خط ہے جو انہوں نے اس پہ لکھا ہے کہ اللہ تعالیٰ کہاں تھا، اب وہ خط ہے۔ اسی طرح حضرت کے ایک شاگرد سے بڑا تعلق تھا حضرت کو ان سے، حضرت قاسم نانوتوی رحمۃ اللہ علیہ کے شاگردوں میں سب سے زیادہ جس سے کم درجے کا آدمی سمجھا جاتا تھا وہ شیخ الہند رحمۃ اللہ علیہ۔ لوگ سمجھتے تھے کہ حضرت نانوتوی رحمۃ اللہ کے شاگردوں میں بس سب سے کم درجے کا یہ ہے، لیکن اللہ کی تقسیم ہے، اللہ تعالیٰ نے انہیں سے سب سے زیادہ کام لیا، اور شیخ الہند رحمۃ اللہ علیہ اتنے بڑے آدمی تھے کہ اگر وہ ایک موقع پہ سمجھداری سے اور اللہ کی طرف سے جو ان پہ برکات تھی اس سے کام نہ لیتے تو اس وقت امت میں معتزلہ دوبارہ زندہ ہو گئے ہوتے۔ سر سید نے پورے معتزلہ کے عقائد لکھے، ان کی کتابیں آپ پڑھیں، ان کی تفسیر آپ پڑھیں، جو معتزلہ میں تھا پچھلے زمانے میں سر سید وہی لکھتے چلے گئے، اور وہی چیزیں پھیل رہی تھی۔ علی گڑھ میں ایسی ہی تعلیم ہوتی تھی، علی گڑھ میں یہی چیزیں پڑھا رہے تھے۔ یہ تو شیخ الہند رحمۃ اللہ علیہ جب آئے ہیں مالٹا سے واپس تو سر سید کی کتاب ہے آثار السنادید، پڑھنے کے قابل۔ سر سید نے بعض چیزیں ایسی لکھی ہیں جو کمال کی ہیں، تاریخ ہے نا وہی لکھ سکتے تھے، پرانے آدمی تھے، پھر تاریخ سے دلچسپی تھی، پڑھے لکھے تھے، عربی، فارسی، اردو، انگلش، کیا کچھ نہیں جانتے تھے سید احمد خان، بہت کچھ پڑھا ہوا تھا، انہوں نے بعض چیزیں کمال کی۔ شاہ عبد القادر صاحب محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ کا ترجمہ لکھا ہے، اور دیکھو ہمارے یہاں شہرت ہو جائے، کوئی تقریب ایسی نہ ہو جس میں ہم نہ جائیں، کوئی ٹیلی ویژن ریڈیو کا اشتہار نہ ہو جہاں ہمارا نام نہ آ جائے۔ اتنے چھپے ہوئے لوگ تھے، اتنی خاموشی سے علمی کام کرتے رہے کہ مرتضیٰ زبیدی رحمۃ اللہ علیہ کا ہم ذکر کر رہے تھے، 14 سال تک بیٹھ کے ایک کتاب لکھتے رہے، بس خاموشی سے، لوگوں نے نہیں جانا یہ کون آدمی ہے۔ 14 سال کے بعد جب تاج العروض سامنے آئی تو پھر لوگوں نے جانا کہ اچھا اتنی بڑی کتاب، اتنی زبردست چیز، اور پھر زبادی کی کتاب کی شرح تھی، عربی کی لغات جو ہیں اس وقت ڈکشنریز جو ہیں کمال کی چیزیں ان میں، حتیٰ کہ خلیفہ وقت سلطان عبدالحمید نے خط لکھا استنبول سے کہ حضرت آپ کی کتاب چاہیے، آپ یہاں تشریف لے آئیں، میں آپ کے سامنے پڑھوں گا، مجھے اجازت دیں، اور زبیدی رحمۃ اللہ علیہ نہیں گئے، انہیں وعدہ فرما دیا کہ اچھا میں آؤں گا، پھر مجبوری ظاہر کر دی، میں نہیں آ سکتا، اس نے کہا حضرت نہیں آ سکتے آپ تو کم سے کم سند ہی ہم لوگوں کو لکھ کے بھیج دیں۔ کون تھا؟ مراکش کے بادشاہ نے خط لکھا مصر میں کہ حضرت نے سند بھیج دیں، کہ اتنے گمنام چپ کر کے علمی کام میں لگے رہتے تھے، اس سے بحث ہی نہیں تھی کہ کوئی شہرت ہو، یہ چیزیں ہوں وہ چیزیں۔
اسی طرح سر سید شاہ عبد القادر صاحب رحمۃ اللہ کے متعلق لکھا ہے، اردو ترجمہ ان کا پڑھتے ہیں نا آپ جی، شاہ عبد القادر صاحب رحمۃ اللہ کے متعلق لکھا ہے کہ جب جنازہ نکلا سر سید نے لکھا ہے تو دلی والوں کو پھر پتا چلا کہ اچھا یہ شاہ عبد القادر ہیں، بہت سے لوگوں نے دیکھا ہی نہیں تھا شاہ عبد القادر صاحب رحمۃ اللہ علیہ۔ اس فکر سے پتا چلتا ہے کہ دلی والوں نے انہیں دیکھا ہی نہیں تھا، اتنے کم آمیز چپ کر کے کام کرتے تھے، جہاں ترجمہ کرتے تھے قرآن کریم کا بیٹھ کے وہ دیوار سے آؤ گئی، اکبری مسجد کی دیوار سے آؤ گئی، بس پہ ٹیپ لگا کے لکھتے رہتے تھے، کام کرتے رہتے تھے، اپنا یہ نہیں ہے کہ کہیں چین ہی نہ آئے، ادھر جاؤ ادھر جاؤ، یہ دوستی اور وہ دوستی اور یہ تعلق اور وہ تقریب، کچھ نہیں۔ اور 1205 میں ترجمہ کیا تھا، اب دیکھ لو 1430 آ گیا، تقریباً 250 سال ہو گئے، 250 سال کے بعد بھی اب ہم یاد کرتے ہیں اور ہم کہتے ہیں ایسا ترجمہ کون کر سکتا تھا، شاہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ کر سکتے تھے۔ تو اس لیے یہ چیزیں ایسی ہیں، اس لیے سید نے جو چیزیں لکھی معتزلہ کے بہت حق میں جاتے، سید نے قاسم نانوتوی رحمۃ اللہ کے متعلق بھی لکھا ہے، اور حضرت نانوتوی رحمۃ اللہ کے متعلق کمال کے جملے سید نے لکھے ہیں۔ یہ تو حضرت شیخ الہند رحمۃ اللہ علیہ تھے اکیلے آدمی ایسے کہ جب علی گڑھ وغیرہ گئے، جامعہ ملیہ میں گئے تو ان سے لوگوں نے کہا تقریر کریں، بعض شاگردوں نے مخالفت کی، اگر حضرت نہ جاتے تو علی گڑھ پورا ایک فرقہ بن جاتا، لکھتے رہتے تھے علماء اس کے خلاف اور وہ علماء کے خلاف اور کیا کیا ہوتا اور پوری صدی میں کتنا برپا ہو جاتا۔ حضرت تشریف لے گئے شیخ الہند رحمۃ اللہ علیہ، حضرت نے فرمایا کہ لوگ جانتے ہیں کہ جتنا علی گڑھ میری طرف آیا میں اتنا علی گڑھ کی طرف نہیں گیا، اور پھر حضرت نے لوگوں کو بتایا کہ ہمارا اور تمہارا اختلاف جو ہے وہ اس عقیدے کی بنیاد پر ہے، سوچو کچھ سمجھو، ہم کیا کہتے ہیں تم کیا کہتے ہو۔ دیوبند کے پڑھے ہوئے لڑکے جب آئے علی گڑھ میں اور علی گڑھ کے پڑھے ہوئے دیوبند میں جب جانے لگے تب اعتدال کی فضا پیدا ہو گئی۔ یہ کارنامہ تھا حضرت شیخ الہند رحمۃ اللہ علیہ کا، اگر حضرت نہ ہوتے اس وقت ہندوستان میں پاکستان میں مستقل ایک طبقہ پیدا ہو چکا ہوتا۔ اتنی احتیاط کے باوجود یہ جو پرویز وغیرہ وغیرہ پیدا ہوئے ہیں یہ سب سر سید ہی کی خبر تھی کہ ادھر ہی سے آئے تھے۔ حضرت نانوتوی رحمۃ اللہ علیہ کے شاگردوں میں سب سے کم یہ سمجھے جاتے حضرت قاسم نانوتوی رحمۃ اللہ علیہ کے ایک شاگرد تھے، بڑے حضرت کو عزیز تھے، حضرت نے ان کے نام خط لکھا، تو پھر خط لکھا، پھر اس نے کہا حضرت میں یہ نہیں پوچھتا مجھے اور چیز بتائیں، پھر اور چیز بتائیں۔ حضرت نے اسے لکھا ایک خط میں اور عجیب بات لکھی، حضرت نے فرمایا مجھے نہ روکو اور مجھے لکھنے دو، میں 200 صفحے ایسے لکھ جاؤں گا کہ تم لوگوں کے ہمیشہ کام آئیں گے اور ہر علم میں تمہاری رہنمائی ہو جائے گی، مجھے روکو نہیں۔ لیکن بس اللہ کو نہیں منظور تھا، اس شاگرد نے پھر روکا، وہ اس کی محبت حضرت سے اتنی تھی کہ حضرت اس کی وجہ سے لکھ دیتے کتاب، مگر وہ لکھتا ہی رہا حضرت نہ لکھیں، اتنا نہ لکھیں، اتنا کون پڑھے گا، نتیجہ یہ کہ کتاب وجود میں نہیں آئی۔ مگر حضرت کا مزاج وہاں دیکھیے نا، حدیث کے معاملے میں بھی انکار نہیں کرتے، فرماتے ہیں حدیث ہے تو اس کا مطلب یہ ہے، اس کا مفہوم یہ ہے، اس کا مفہوم یہ ہے، متعدد یہ ہندوستان کے علماء کا مزاج تھا حدیث کے معاملے میں، اور نظر ان کی بہت وسیع تھی، نظر ایسی گہری تھی کہ وہ اب تو لوگ تفریجات میں دیکھتے ہیں یہ حدیث کہاں آئی ہے کہاں نہیں، ان کو زبان ہی یاد تھی کہ یہ حدیث کہاں آئی ہے، کیا کیا چیز ہے۔ تو حضرت شیخ الہند رحمۃ اللہ علیہ کے مزاج، شاہ ولی اللہ رحمۃ اللہ علیہ نے اصل میں یہ بیج ڈالا۔ شاہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ حدیث کا اتنی جلدی انکار نہیں کرتے تھے، بلکہ وہ حنفیت کا ٹھیک مزاج آ گیا تھا، اور باقی جہاں شاہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے تفردات ہیں وہاں ہمیں کیا ضرورت ہے تعبیر کرنے کی، وہ بھی بتا دیں گے کہ یہ حضرت کی اپنی رائے ہے، باقی لوگوں کی رائے نہیں۔ اس میں سے ایک چیز یہ ہے کہ عالم مثال، اب زاہد الکوثری اس کا انکار کرتے ہیں، ورنہ پچھلے لوگ جو تھے وہ عالم مثال کا اقرار کرتے ہیں۔ اس میں حضرت فرماتے ہیں کہ اعلم انہ دلت احادیث کثیرۃ علی ان فی الوجود عالما غیر عنصری تتمثل فيه المعانی باجسام مناسبۃ لها فی الصفۃ وتتحقق هنالك الاشیاء قبل وجودها فی الارض نحو من التحقق فاذا وجدت كانت هي بمعنى من معانی هو وان كثيرا من الاشیاء مما لا جسم لها عند العامة تنتقل وتنزل ولا يراها جميع الناس۔ یہ بات جان لیجئے، سمجھ لیجئے کہ بہت سی احادیث ہیں
وہ اس بات پر دلیل بن جاتی ہیں ان فی الوجود عالم، کہ ایک ایسی دنیا بھی ہے، عالم کا ترجمہ ہم نے دنیا سے کیا، ایک ایسی دنیا بھی ہے غیر عنصری، جو مادی نہیں ہے، تتمثل فیہ المعانی، اور اس جہان میں فقط معانی پائے جاتے ہیں، جسم نہیں پائے جاتے، بے اجسام مناسبت اللہ فی الصفات، ہاں البتہ ایسے جسم ہیں جن کا تعلق ان معانی کی حالت کے ساتھ متصل ہوتا ہے، اور وہاں پر ایسی چیزیں پائی جاتی ہیں کہ اس زمین میں آنے سے پہلے ایسی ہی ایک چیز وہاں بھی ہوتی ہے، پھر جب وہ چیزیں قبل وجودها فی الارض، زمین میں وجود پانے سے پہلے جو وہاں ہوتی ہیں، وہ چیزیں جب اس دنیا میں آتی ہیں تو یہ جو وہاں اور یہاں کی چیزیں ایک جیسی ہوتی ہیں، یہ احادیث میں آئی ہیں اور حدیثیں اس کے مطابق ہیں کہ بہت سی چیزیں وَإِنَّ كَثِيرًا مِنَ الْأَشْيَاءِ، بہت سی چیزیں ایسی ہیں مِمَّا لَا جِسْمَ لَهَا عِندَ الْعَامَّةِ، جو عوام جانتے ہیں کہ ان کے نزدیک جسم نہیں ہے، وہ چیزیں منتقل ہوتی ہیں، اترتی ہیں، حالانکہ وَلَا يُرَاهَا جَمِيعُ النَّاسِ، لوگ ان چیزوں کو نہیں دیکھتے۔ شاہ صاحب رحمۃ اللہ نے یہ بات باندھی ہے جی ایک اصول کے طور پہ، اس کے بعد 1 2 نہیں 19 مثالیں شاہ صاحب رحمۃ اللہ نے دلیل پر آئے ہیں۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ عالم مثال کا بہت سے فلسفیوں نے انکار کیا تھا۔ شاہ صاحب رحمۃ اللہ نے کمال یہ بھی ہے کہ یہ اپنی عبارت میں کسی بھی چیز کا رد کر دیتے ہیں بغیر نام دیے، بس صحیح ایک خاص چیز پیش کر دیتے ہیں، اب اس کے خلاف جو ہوتا ہے ہوتا رہے۔ یہاں اس کہنے کا مقصد یہ ہے کہ شاہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں کہ عالم کئی طرح کے، مثلا انسانوں کا الگ ہے، جنوں کا الگ ہے، ظاہر کا عالم الگ ہے، انسان کا باطن الگ ہے، اوپر کا عالم الگ ہے، نیچے کا آپ تقسیم کریں اگر عالم کو تو عالم حیوانات الگ ہے، جنات کا الگ ہے، انسان کا الگ ہے، جتنے بھی بناتے چلے جائیں پھر عالم تو اپنی اپنی نو کے بنتے چلے جائیں۔ ان میں سے ایک یہ دنیا ہے، ایک آخرت ہے، اب برزخ بھی ہے بیچ میں، وہ بھی ایک دنیا ہے۔ شاہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں ایک اور دنیا بھی ہے، اور وہ دنیا جو ہے وہ عنصر سے نہیں بنی۔ عنصر یا عناصر کا مطلب یہ ہے کہ عربی میں اس کے لغت میں معنی آتے ہیں کہ یہ جو مرکبات پائے جاتے ہیں عناصر 4۔ محروم نے مصری اپنے شعر میں کہا نا، آب و باد و خاک و آتش زندان، کہ ہوا، پانی، آگ اور مٹی۔ پچھلے زمانے میں یہی تھا نا، کہتے تھے کہ پوری دنیا 4 چیزوں سے بنی ہے۔ اب جب سے کیمسٹری نے ترقی کی ہے تو کیمسٹری نے کئی اور چیزیں نکالی، لیکن کیمسٹری کی جتنی بھی ترقی ہوئی اور جتنے بھی انہوں نے عناصر ثابت کیے، ایلیمنٹس جتنے بھی ثابت کیے ہیں، بنیادی طور پر ایک چیز تھی کہ اس وقت جو کہتے تھے زمین ہے، مٹی ہے، یہ ایک عنصر ہے، اب اس زمین سے 10 طرح کی دھاتیں نکل آئیں تو ہر کوئی عنصر الگ الگ ہو گیا، اب تو 100 سے بھی زیادہ ہو گئے، لیکن وہ سب چیز پہلے زمانوں میں کہتے تھے یہ مٹی ہے۔ شاہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ وہ ایسی دنیا ہے جس کا تعلق ان 4 سے نہیں ہے، نہ پانی سے، نہ مٹی سے، نہ آگ سے، نہ ہوا سے، اور یہ 4 عناصر کے علاوہ ایک دنیا ہے۔ اور پھر فرماتے ہیں کہ وہاں پر معانی ہوتے ہیں، جسم ایسے نہیں ہوتے جسے تم دیکھتے، مثلا اور پھر آگے بھی فرمایا کہ معانی ایسی چیزیں جنہیں عام طور پہ انسان نہیں دیکھتے، مثلا محبت ہے۔ اب یہ ایک مانوی چیز ہے نا، اس محبت کا اپنے طور پر وجود کہاں ہے؟ ایک آدمی کہتا ہے مجھے فلاں چیز سے محبت ہے، تو اس محبت کا وجود کہاں ہے؟ وہ تو ایک تعلق ہے، جو تعلق انسان سے محسوس کر سکتا ہے، سمجھ سکتا ہے، دیکھ نہیں سکتا۔ بالکل اسی طرح وہ کہتا ہے نفرت ہے، اس کی بھی یہی چیز ہے۔ ایک آدمی کہتا ہے کیسے، تو اب وہ کیسے کی چیز جو ہے وہ ایک کیفیت ہے، اس کیفیت کو آدمی بتا نہیں سکتا، بہت ہی بتایا گیا تو اصل میں اس کی کوئی شکل اور صورت نہیں ہے جو بتا سکے۔ شاہ صاحب رحمۃ اللہ کہتے ہیں کہ اس عالم کا ایک وجود جو عالم مثال ہے یہ ہے کہ وہاں ہر چیز ایسی ہے جیسی اس کائنات میں پائی جاتی ہے، مگر یہ کہ ان چیزوں کا وجود ایسے نہیں ہے جیسے کہ تم اور چیزوں کا وجود دیکھتے ہو۔ اور پھر کہتے ہیں بہت سی احادیث ہیں جو بتاتی ہیں اس عالم مثال کی قریب ترین چیز اگر سمجھنی ہو تو وہ خواب ہے، کہ خواب جو ہے اس کو عالم مثال سے تعلق ہے، اور خواب میں ایک چیز اللہ تعالیٰ دکھا دیتے ہیں
اب عالم مثال کی زبان جو آدمی جانتا ہے نا، وہ اس کی تعبیر دے دیتا ہے کہ اس کی تعبیر یہ ایسے ہو جائے گا۔ مثلا سعید ابن مسیب رحمۃ اللہ علیہ کے پاس ایک آدمی آیا اور اس نے سعید رحمۃ اللہ علیہ سے کہا کہ میں نے خواب میں دیکھا ہے کہ مدینہ منورہ میں مسجد نبوی پہ مینارے پہ ایک سفید کبوتری بیٹھی ہوئی ہے اور ایک باز آیا ہے، اسے جھپٹنا چاہتا ہے لیکن وہ اڑ گئی اور جھپٹ نہیں پایا اسے۔ سعید رحمۃ اللہ نے فرمایا کہ تم یہ خواب نہیں دیکھ سکتے۔ اس کا میں کیوں نہیں دیکھ سکتا؟ فرمایا نہیں، تمہارے خواب دیکھنے کے ہی نہیں، تم نے کہاں سے دیکھ لیا؟ تو اسے اقرار کرنا پڑا کہ حضرت جعفر رضی اللہ عنہ کے اولاد میں کسی نے دیکھا ہے۔ فرمایا یہ ٹھیک ہے۔ حضرت جعفر رضی اللہ عنہ علی رضی اللہ عنہ کے بھائی تھے اور عبداللہ ابن جعفر رضی اللہ عنہ چھوٹے صحابہ کرام رضی اللہ عنہ عمر میں جو چھوٹے بچے تھے ان میں شمار ہوتے تھے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا بڑا تعلق تھا ان سے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ منورہ واپس آتے تھے تو ان بچوں کو جن کو اپنے ساتھ بٹھا لیا کرتے تھے ان میں عبداللہ ابن جعفر رضی اللہ عنہ بھی تھے۔ تو 7-8 سال کے ہوں گے جب رحلت ہوئی حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی، تو انہوں نے کہا یہ ٹھیک ہے۔ تو اس نے کہا یہ کیسے؟ تو فرمایا مدینہ منورہ میں مسجد نبوی کا مینارہ شرف اور عزت کی دلیل ہے، نسب میں۔ تو میں نے جب تمہاری خواب پہ غور کیا تو مدینہ منورہ میں اس وقت نسب میں سب سے اچھے عبداللہ بن جعفر کی اولاد ہے۔ پھر کبوتری جب تم نے کہی تو میں سمجھ گیا کہ ان کے یہاں کوئی لڑکی ہے، کوئی رشتہ ہے، اور سفیدی اس کی تم نے کہی تو میں سمجھ گیا بہت خوبصورت ہے۔ پھر تم نے کہا باز سے جھپٹا ہے تو میں سمجھ گیا کہ حکمران وقت یہ بنو امیہ جو ظالم ہیں ان میں سے کوئی رشتہ لینا چاہتا ہے، اور وہ نہیں اس کے قابو میں آیا اور وہ انکار ہو گیا۔ انہوں نے کہا یہ اس کی تعبیر ہے۔ اب یہ عالم مثال کی چیزیں، اب رشتہ جو ہے حضرت نے اس کی تعبیر دی کبوتری کو دیکھ کے، تو عالم مثال کی ایک اپنی زبان ہے، خواب کی ایک اپنی زبان ہے۔ ایک آدمی یہاں دیکھتا ہے کمپیوٹر ہے، اب خواب میں وہ جس کمپیوٹر کو دیکھتا ہے اس کمپیوٹر کا اس جہان میں کیا اس کی زبان ہے یہ اللہ ہی جانتا ہے، یا وہ آدمی جانتا ہے جس کو خدا تعبیر دکھا دے، اس تعبیر کا علم دے دے۔ اسی لیے اولیاء اللہ کا جو کشف ہوتا ہے خود یہ بھی تعبیر کا محتاج ہوتا ہے، اور کئی مرتبہ کشف ہو جاتا ہے بزرگ کو، اور سچا کشف ہوتا ہے وہ نہیں سمجھ سکتے، اور کئی مرتبہ ہوتا ہے سمجھ جاتے ہیں۔ اور ہوتا یوں ہے کہ خواب میں کشف میں کبھی کبھی آنکھ کھلتے ہی اس کی تعبیر ذہن میں آ جاتی ہے کہ اچھا یہ ہے مسئلہ۔ وہ کیا ہوتا ہے؟ وہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے اس کی تعبیر بھی وہ دل میں ڈال دی جاتی ہے کہ یہ چیز ہونے والی ہے، اور یہ چیز ہو بھی جاتی ہے۔ پھر خواب دیکھتا ہے 20 سال بعد اس کی تعبیر سامنے آتی ہے، 30 سال بعد تعبیر اس کی سامنے آتی ہے بس۔ اور اسی لیے حدیث میں آیا ہے کہ اصدقہم رؤیا اصدقہم حدیثا، سب سے اچھے خواب، سب سے سچے خواب اس آدمی کے ہوں گے جو سب سے زیادہ سچا ہوگا۔ دنیا میں جتنا سچ بولتا رہتا ہے دل کا آئینہ اتنا ہی صاف ہو جاتا ہے۔ جب دل کا آئینہ صاف ہوتا ہے نا تو ملائے اعلیٰ میں جو فیصلے ہیں وہ فیصلے منتقل ہوتے ہیں اس آدمی کے دل پہ، عکس پڑتا ہے شیشے میں جیسے عکس پڑتا ہے۔ اب شیشہ اگر خالص ہو تو اسے صحیح نظر آتا ہے، شیشہ اگر پاکستان کا بنا ہوا ہو تو پھر چہرہ پتہ نہیں کیا سے کیا ہو جاتا ہے، اور شخصیت کیا سے کیا ہو جاتی ہے۔ آپ نے دیکھا ہوگا جیسے چہرے بدلتے رہتے ہیں، بالکل ایسے ہی ہوتا ہے۔ تو خواب وہ دیکھتا ہے عالم مثال سے مناسبت کے ساتھ، اور وہاں سے یہ چیز دکھائی جاتی ہے کہ اس کے ساتھ یہ ہونا ہے۔ اسی لیے بڑے بڑے لوگ خواب دیکھتے ہیں، سچے ہوتے ہیں اور سچائی پوری بھی ہو جاتی ہے۔ شاہ ولی اللہ رحمۃ اللہ نے اس متعلق کئی جگہ لکھا ہے، اور اسی لیے لوح محفوظ جو ہے اس کا اثر انسانوں کی طبیعت پر پڑتا ہے۔ اب اگر ہم یہ کہہ دیں کہ لوح محفوظ میں کسی سے کہنا جا کے کسی سے یہ کہہ دیں کہ لوح محفوظ میں جو لکھا تھا وہ شاہ ولی اللہ رحمۃ اللہ نے پڑھ لیا، تو ادب ہوگا نا، اچھل پڑے گا، لا حول ولا قوت الا باللہ، شیخ بدع کیف یمکن، ایسے جملے۔ اور جب یہ کہو کہ مدارج السالکین میں ابن قیم نے لکھا ہے کہ ہمارے شیخ لوح محفوظ کو پڑھ لیتے تھے ابن تیمیہ رحمۃ اللہ علیہ، پھر منہ کھلا رہ جاتا ہے کہ ہیں انہوں نے بھی لکھا ہے، ہاں جی انہوں نے بھی لکھا ہے، پڑھو تو صحیح۔ اپنے گھر کا پتہ نہیں اور دوسروں پہ تان، اپنے گھر شیشے کے اور دوسروں پہ پتھر پھینکتے ہیں، تو یہ نہیں احساس ہوتا کہ اگر آگے سے کسی نے پتھر پھینکا تو کیا ہوگا،
ابن تیمیہ رحمۃ اللہ علیہ کے متعلق ابن قیم کہتے ہیں کہ جب تاتاریوں نے حملہ کرنا تھا تو ہمارے شیخ ہم سے کہتے رہے کہ تاتاری شکست کھائیں گے اور مسلمان غالب آئیں گے. پھر وہ فوج میں چلے گئے اور فوجیوں کو انہوں نے جا کے کہا کہ لڑو تاتاریوں کے خلاف، تاتاری شکست کھائیں گے اور تم لوگ غالب آؤ گے. کسی نے کہہ دیا حضرت انشاءاللہ تو کہہ دیں، کہنے کہ ہاں برکت کے لیے باقی انشاءاللہ کہہ لو، باقی یہ نہیں ہے کہ اللہ چاہے گا. بات یہ ہے کہ میں نے لوح محفوظ میں یہ دیکھ لیا. اور پھر کمال کیا ابن قیم نے، کہتے ہیں ہمارے شیخ نے اتنی باتیں وقت سے پہلے میں بتائیں کہ اگر ہم لکھیں تو پوری کتاب ہو جائے. یہ وہاں ٹھیک ہے سب کچھ، لیکن یہی بات اگر ہم امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ کے متعلق کہیں کہ امام صاحب رحمۃ اللہ علیہ فتویٰ دیتے تھے کہ وضو سے جو پانی گرتا ہے یہ ناپاک ہوتا ہے، اور انہوں نے ایک لڑکے کو بلایا اور انہوں نے فرمایا اپنے والدین کی نافرمانی سے توبہ کر. پھر ایک لڑکے کو بلایا، اس کا شراب سے توبہ کر. اس نے کہا آپ کو کیسے پتا چلا؟ لوگوں نے پوچھا تو انہوں نے کہا یہ تم وضو کر رہے تھے نا، اس میں وہ گناہ دھل رہا تھا تو میں نے پہچان. پھر وہ اللہ سے دعا کرتے رہے کہ اللہ لوگوں کے حالات کی یہ جو چیز ہے مجھ سے واپس تھے، مجھے نہ نظر آئے. تب ظاہر آنکھوں سے ایک شخص دیکھتا تھا، وہ کیسے کہتا یہ پانی پاک ہے. اب کہتے تھے ناپاک ہے تو وہ پانی کپڑوں پہ لگ جائے تو کپڑے ناپاک، جسم پہ لگ جائے تو جسم ناپاک ہوگا کیا؟ امام صاحب رحمۃ اللہ کی کیفیت ظاہر ہوئی تو انہوں نے فرمایا بھی ٹھیک ہے پاک کیے. اگرچہ بعض روایات میں کراہت کا فتویٰ ہے تو اس سے بھی ہٹ کے فقہی بحث کو ایک طرف رکھ کے باقی انہوں نے فتویٰ واپس لے لیا. تو یہ ہوتی ہیں چیزیں. یہ ہم امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کے متعلق کہیں تو وہ شرک اور بدعت، اور ابن قیم ابن تیمیہ رحمۃ اللہ علیہ کے متعلق کہیں کہ لوگ محفوظ بھی پڑھ لیتے تو پھر ٹھیک ہے، پھر کوئی مسئلہ نہیں. اب مدارج السالکین میں بھی یہی لکھا ہے. ہم کہتے ہیں ابن عربی کے ساتھ ایسا مسئلہ تھا، وہ ابن عربی اس کا تو نام نہ لو. باقی تو اس لیے یہ جو عالم مثال ہے اس کی قریب ترین چیز جو اللہ نے انسانوں میں رکھی ہے یہ انسانوں کے خواب ہیں. اسی لیے حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے واضح طور پر خواب کو 3 حصوں میں تقسیم کر دیا. فرمایا کچھ خواب ایسے ہیں جو شیطان کی طرف ہیں، کچھ ایسے ہیں جو تمہاری اپنے خیالات ہیں، سوچ ہے کہ تم دن کو ایک چیز سوچتے ہو اور رات کو خواب میں دیکھ لیتے ہو. اور تیسرا فرمایا کہ وہ خواب ہیں جو نبوت کا حصہ ہیں اور 46% اور 26% اور 20% مختلف روایات آئی ہیں کہ یہ تمہارے خواب اس کا ایک حصہ ہیں. ہوتا یہی ہے کہ عالم مثال میں اللہ تعالیٰ سے ایک فیصلہ ہو جاتا ہے اور وہ فیصلہ جو ہے پھر دنیا میں نافذ ہو جاتا ہے، اور وہ فیصلہ کبھی کبھی کشف میں نظر آتا ہے، کبھی الہامن اللہ تعالیٰ بتا دیتے ہیں، کبھی ایسے ہوتا ہے کہ وہی فیصلہ جو ہے خواب میں آدمی دیکھ لیتا ہے اور اسی کو کہتے ہیں کہ یہ چیز ہو گئی. اور یہ بہت زیادہ پایا جاتا ہے. حضرت شاہ عبد القادر صاحب محدث دیوبندی رحمۃ اللہ علیہ کے ہاں ان کے جو تھوڑے بہت حالات ہیں اس میں ملتا ہے کہ ان کو اتنی چیزیں اس طرح اندازہ ہوتا تھا یا پتہ چلتی تھی کہ جس طرح ساون میں بارشیں برستی ہیں اس طرح ان کو چیزیں حالات پتہ چلتے تھے، کیونکہ تعلق قرآن کے ساتھ تھا. اور یہ راوی اس بات کو کہنے والے جزم قاسم نانوتوی رحمۃ اللہ علیہ ہی ہیں اور کوئی نہیں. اتنا تعلق تھا ان کو حضرت سے بھی اور اتنا ہی تعلق تھا ان کو مولانا اسماعیل شہید رحمۃ اللہ علیہ سے بھی. تو شاہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں یہ ایک دنیا ہے. اب اس دنیا میں مثالیں جو حضرت نے دی ہیں اس میں سے 2-3 مثالیں بس آج آپ سے عرض کرتے ہیں. حضرت فرماتے ہیں کہ اس کی دیکھو الاحادیث الدالۃ، وہ احادیث جس بات پر دلالت کرتی ہیں کہ عالم مثال ہے. اب یہ کہاں ہے کچھ پتہ نہیں، کوئی نہیں جانتا. اللہ کے ہاں ہے، زمین میں ہے، آسمان میں ہے، کس جگہ بس کہیں اس کا وجود پایا جاتا ہے. اس لیے اس کائنات کے اسرار ابھی تک انسان پر کھلے نہیں. انسان کو پتہ ہی نہیں ہے کہ چیزیں کیا. ہزار چیزیں ایسی کہ ہماری نظر صرف ایک ڈائریکشن میں کام کرتی ہے، اور اسی نظر کو اللہ اگر کھول دے تو یہی نظر جہاں بیٹھ کے آسمان سے پرے دیکھ لے کہ وہاں کیا ہو رہا ہے. ہمارے کان چند محدود آوازیں سنتے ہیں، اور اگر اللہ تعالیٰ اس میں برکت رکھ دے تو یہ لکڑی بولتی ہے اس کی بھی آواز سنائی دے، یہ کھانا آتا ہے اس کی بھی آواز سنائی دے. ابن مسعود رضی اللہ عنہ کہتے ہیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں جب کھانا آتا تھا تو ہم اس کی تسبیح اپنے کانوں سے سن لیا کرتے تھے، اور ایسے کہتے ہیں جیسے کوئی مسئلہ ہی نہیں، یہ کھانا اللہ کو یاد کر رہا ہے. اسی طرح کپڑا جب میلا ہو جاتا ہے تو اللہ کی تسبیح چھوڑ دیتا ہے. اب اس کی کیا اصل ہے؟ یہ وہ لوگ کہتے ہیں جو لوگ جانتے ہیں کہ کپڑے کی تسبیح کیا ہے اس کو اپنے کانوں سے سنتے ہیں، وہ کہتے ہیں میلا ہو جاتا ہے تو اس لیے اللہ کی تسبیح چھوڑ دیتا ہے. تو صاف کپڑے پہنا کرو
تاکہ اللہ کی تصویر تمہارے شامل حال رہے کہ گندے میلے کچالے کپڑے نہ پہنو، اس کی وجہ سے خدا کی تصویر میں کمی ہو جائے گی. بہت سی چیزیں ہیں لیکن انسان کی دسترس ایسی نہیں. اسی لیے انبیاء علیہ السلام کو خدا اتنی ایکسٹرا چیزیں دے دیتا ہے کہ وہ چیزیں سنتے ہیں جو ہم نہیں سن سکتے، اور وہ چیزیں جانتے ہیں جو ہم نہیں جانتے. اسی لیے حضرت صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا اگر تمہیں وہ پتا چل جائے جو مجھے پتا ہے، اور اگر تم وہ دیکھ لو جو میں دیکھتا ہوں، تو تم تو اپنے مردوں کو دفن کرنا چھوڑ دو. اس لیے کہ نبوت میں اللہ تعالی غیر معمولی برکت، نبوت چیز ہی ایسی ہے کہ وہ راہ ہی الگ ہے. کوئی طریقہ ایسا نہیں ہے کہ انسان اس پر چلے اور آخر پہ اس کے انجام میں نبوت آ جائے. نبوت اللہ کی واقعی چیز ہے اور ختم ہو گئی حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم پہ، وہ کسبی چیز ہے ہی نہیں. اسی لیے حضرت مجدد الفسانی رحمت اللہ علیہ نے مکتوبات میں جو ولایت کی قسمیں بیان کی، وہ کہتے ہیں کہ ولایت صغرا کے بعد ولایت کبریٰ ہے اور پھر ولایت علیہ ہے، اور ولایت علیہ کے جو مراقبات ہیں اس میں وہ کہتے ہیں کہ فلاں مراقبے تک جب پہنچتا ہے تو نبوت کے علوم کی اسے ہوا لگنے لگتی ہے کہ یہ چیزیں. اور پھر شاہ صاحب رحمت اللہ علیہ کے بعد نقش بندیوں میں رسمان اسماعیل شہید رحمت اللہ عنہ کی تقسیم کی، یا پھر آگے چل کے پہلے بھی کرتے تھے. حضرت آخر پہ جو ہو چکے آئے ہیں اس کے ان کا حوالہ دیتے ہیں کہ انہوں نے کہا کچھ صادقین ایسے ہوتے ہیں جو ولایت کی راہ سے اللہ تک پہنچتے ہیں، اور کچھ ایسے ہوتے ہیں جو نبوت کی راہ سے اللہ تک پہنچتے ہیں. بہت سے صوفی دیکھیں گے ان پہ غلبہ ہوتا ہے، مثلا نفل بہت زیادہ پڑھ لیے، دعائیں پڑھ لی، آوزاری ہو گئی، یہ چیزیں یہ ولایت کی راہ ہے حضرت مجدد رحمت اللہ کے بقول، اور وہ پہنچتی ہے ولایت تک. اور پھر وہ کہتے ہیں کہ راہ نبوت کی ہے، اور نبوت کی راہ میں وہ کہتے ہیں ایسا شخص رضائے نفل کم پڑتا ہے، ذکر اذکار کم کرتا ہے، لیکن فکر جو اس کی ہوتی ہے وہ فکر نبوت کی منہج پر ہوتی ہے. پھر وہ کہتے ہیں یہ شخص ہے جس کو اللہ تعالیٰ چن لیتا ہے اپنے معاصرین میں. اور پھر حضرت مجدد رحمت اللہ نے اپنا ذکر کیا ہے اور فرمایا ہے کہ میں ایسا نہیں ہوں کہ صرف خواجہ باقی باللہ رحمت اللہ علیہ سے بیعت ہو گیا ہوں اور یہ اللہ نے مجھے چنا ہے اور اللہ نے میری تربیت کی. یہ حضرت مجدد رحمت اللہ کا. شاہ ولی اللہ رحمت اللہ بھی اتنی بڑی بڑی باتیں لکھتے ہیں. ظاہر ہے کہ ان لوگوں کو رنگ تھا اور ان لوگوں کو حق بھی کسی حد تک بنتا تھا کہ وہ ایسی باتیں کہتے. شاہ صاحب رحمت اللہ علیہ اسی لیے یہ احادیث یہاں پر لائے ہیں کہ لوگوں کو بتائیں کہ عالم مثال ایک الگ چیز ہے. پہلی حدیث انہوں نے ذکر کی، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ تعالیٰ نے جب رشتے اور ناطے کو پیدا کیا، قامت وہ رشتہ اور ناطہ کھڑا ہو گیا. فقالت وہ بولی، عربی میں مؤنث ہے اس لیے. اس نے کہا اللہ یہ ایسا مقام ہے کہ لوگ کاٹ دیں گے. روایت میں آتا ہے کہ اس نے کھڑے ہو کے اللہ تعالیٰ کی کولی بھر دی. ترجمہ تو یہی ان الفاظ کا بنتا ہے. کولی بھرنے کا مطلب یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کولی بھرنے کا مطلب یہ ہے کہ کسی بھی انسان کو کسی بات کو منوانے کے لیے مختلف طریقے ہوتے ہیں نا. تھوڑی پہ ہاتھ لگاتا ہے کہ جی مان جائیں، گھٹنوں کو ہاتھ لگاتا ہے، کمر سے پکڑ لیتا ہے کوئی کسی کو کہ اب تو تمہیں چھوڑنا ہی نہیں یہ بات مان. تو اس رشتے اور ناطے ہیں جو رشتے داریاں ہوتی ہیں، یہ رشتہ اٹھا اور اس نے اللہ تعالیٰ کو کمر سے پکڑ لیا. اب یہ کیا چیز ہے اللہ تعالیٰ کی کمر اور اللہ سے پکڑنا؟ بس یہ اللہ ہی جانتا ہے. رسول صلی اللہ علیہ وسلم جیسے فرما دیا، ایسی احادیث پہ سب سے صحیح ترین طریقہ یہ ہے کہ آدمی ان الفاظ کو پڑھے، اس کا ترجمہ سمجھ لے اور گزر جائے. بس ایسے ہی ہے جیسے انہوں نے کہہ دیا ہے. اس سے زیادہ البتہ یہ ایمان رکھنا چاہیے کہ ان میں سے کوئی بھی چیز اللہ تعالیٰ کی کمر یا یہ چیزیں ہماری اس عالم سے کوئی مناسبت نہیں رکھتی. اللہ ان چیزوں کو جانتا ہے اور ان میں تعویل کرنا بدعت نہیں. اب یہ بھی جاننا چاہیے. اس لیے کہ اب یہ جتنے اٹھ رہے ہیں نا نئے نئے محققین تیل کی دولت والے، وہ سب کہتے ہیں اس میں تعویل بدعت ہے، تعویل بدعت ہے. ارے عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہ، ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ عنہ تعویلات کرتے تھے. فتح الباری میں حافظ ابن حجر رحمۃ اللہ نے کیا ہے، ہاں بس جب آدمی کی حیا کھل جائے اور پھر کہے کہ حافظ ابن حجر نے لکھا ہے تو کیا ہوا، ابن حجر بھی تو ہم جیسا آدمی تھا، نبوی نے لکھا ہے تو کیا ہوا، فلان نے لکھا ہے تو کیا ہوا، مجدد نے لکھا ہے تو کیا ہوا. مجھے تو کتاب و سنت لاؤ. مگر ان فکروں کی زد جا کر اس چیز پہ پڑتی ہے کہ اگر یہ ساری چیزیں غلط ہیں تو آپ کے اسلاف غلط تھے.
یہ دین کا تواتر جو ہے ثابت ہو رہا ہے، یہ دین اپنے تواتر کی حیثیت کھو دیتا ہے. اس کو نہیں جانتے کہ اس جملے کی زد کہاں جا کر پڑے گی کہ پچھلوں نے کچھ نہیں سمجھا اور اب ہم آئے ہیں کتاب و سنت کو سمجھنے کے لیے. ایسی بات ہے. وہ کھڑا ہو گیا رشتہ اور اس سے کہا اللہ آپ مجھے بھیج رہے ہیں. پوری حدیث اس طرح آتی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے جب چیزوں کو پیدا کیا، مثلاً کس چیز کو پیدا کیا؟ رشتے کو پیدا کیا. اللہ تعالیٰ نے کفر کو پیدا کیا، اللہ نے ایمان کو پیدا کیا، اللہ تعالیٰ نے حسد کو پیدا کیا. تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا دو چیزوں سے بڑھ جاتی. تو نے لائن میں کھڑا کر دیا نا، تو فرمایا دو چیزیں اپنی جگہ چھوڑ کر دو چیزوں سے آگے ہو رہی تھی اور اللہ تعالیٰ نے اپنا ہاتھ مارا ان پہ اور پیچھے کر دی. ایک کفر، یہ فقر و فاقہ سے آگے جا رہا. اس کا مطلب یہ ہے کہ جب آدمی فقیر ہو جاتا ہے تو پھر وہ کافر بھی ہو جاتا ہے. معاشی ضروریات پوری نہ ہو تو آدمی اللہ کو بھی برا بھلا کہنے لگتا ہے، معاذ اللہ کافر بھی ہو جاتا ہے. یہ کفر اتنا آگے بڑھ گیا کہ فقر و فاقہ سے آگے بڑھ گیا. تو یہ جو چند غریب اب لوگ نظر آتے ہیں نا ایمان والے، اگر اللہ اس دن اسے پیچھے نہ کرتا تو یہ تھوڑے بہت غریب یہ بھی کافر ہی ہو جاتے. ایک یہ اور دوسرے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم حسد تقدیر سے آگے بڑھ رہا تھا، اللہ نے حسد کو پیچھے کر. اس لیے حاسد آدمی جب حسد کرتا ہے تو وہ دوسرے کی زندگی تباہ کر دیتا ہے، اس کے کردار تباہ کر دیتا ہے، الزام لگا کے جو جی میں آئے گھڑ کے، اس لیے کہ وہ اس چیز کو جانتا نہیں ہے کہ جو چیز قیامت میں پیش آنے والی. ہمیں کوئی شبہ اس میں نہیں ہے. ہم نے جب مولوی صاحب کی کتابیں پڑھی تو کئی جگہ بے شمار جگہ نظر آئیں یہ بات درست نہیں ہے، یہ بات درست نہیں، تفہیم القرآن میں غلطیاں ہیں، فلاں چیز میں غلطی ہے. بالکل ٹھیک ہے، ہمارے قابل نے جو گرفت کی وہ الحمدللہ بڑی مضبوط گرفت تھی علمی. مگر جب مولانا پہ مولوی صاحب پہ الزام لگایا نا، جنہوں نے الزام لگایا ہم انہیں بھی جانتے ہیں، انہوں نے الزام لگایا کہ یہ شخص نبوت کا دعویٰ کرے. مولانا نے جس کا جواب لکھا ہے، اگر آدمی کے دل میں خدا کا خوف ہو تو جواب ہلا دینے کے لیے کافی ہے. مولانا نے لکھا کہ فلاں صاحبان نے میرے متعلق یہ لکھا ہے کہ میں نبوت کا دعویٰ کروں گا. میں نے یہ فیصلہ کیا ہے کہ میں ان کے اعتراضات کا کوئی جواب نہیں دوں گا، اور آپ دیکھیں گے وقت آئے گا جب میں ایمان لے کے اس دنیا سے چلا جاؤں گا اور قیامت کے دن اللہ کے سامنے کھڑے ہو کے میں ان سب کو پکڑوں گا، ان کے گریبان، اور میں اللہ سے کہوں گا کہ اللہ میرا اور ان کا انصاف کر. یہ مجھ پہ یہ الزام لگاتے تھے اور تو جانتا ہے کہ میں بغیر کسی دعوے کے دنیا سے چلا آیا ہوں اور میری نیت میں بھی دور دور تک ایسی کوئی چیز نہیں. اور لکھا ہے میں ان سے اتنی بڑی سزا انہیں دینے والا ہوں، اتنا بڑا انتقام لینے والا ہوں، اس کے تصور نہیں کر سکتے. یہ مولانا لکھ کے چلے گئے، اب تو سارے ہی چلے گئے، جنہوں نے اعتراض کیے وہ دنیا میں چلے گئے، مولوی صاحب بھی چلے گئے. مگر کبھی سوچتا ہوں کہ اللہ سے کسی کی رشتہ داری نہیں ہے. وہ ہمارے بزرگ تھے تو بزرگ ہمارے تھے نا، اللہ کے تو نہیں تھے نا. اللہ کی کسی کے ساتھ رشتہ داری نہیں ہے. جنہوں نے اس وقت یہ الزام لگایا اور ڈنڈورا پیٹا کہ مودودی یہ نبوت کا دعویٰ کرنے والا ہے اور مودودی نبی بن جائے گا، آگے ہو جائے گا معاذ اللہ. اب اللہ کے یہاں پہنچ کے اگر اللہ نے معاف نہ کیا تو پتا چلتا ہوگا کہ ایک شخص بغیر دعوے کی دنیا سے چلا گیا. اب خدا اگر پوچھے کہ جو تم اس پہ الزام لگاتے رہے تمہارا کیا مقام، کیا جواب دیں گے اللہ؟ اس لیے اتنی نہ بڑھا پاکی ہے داماں کی داستان، دامن کو ذرا دیکھ ذرا بندے کو بات دے. آدمی کبھی اس غلطے میں نہ رہے کہ میں جو الزام لگا رہا ہوں اللہ کے ہاں پہنچ کے کوئی پوچھنے والا نہیں، ایسی نیکیاں بخشا جاؤں گا. وہ حسد تھا، اور حسد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وہ آگے تقدیر سے بڑھ رہا تھا، اللہ نے اسے پیچھے کر دیا. یہ چیز پیدا کی گئی. تیسری بہت سی چیزیں، رشتے داریاں، آپس میں ایک دوسرے سے ناتا تعلق رشتے داری کا جوڑنا. حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جب اللہ نے پیدا کیا تو اس نے کہا اللہ مجھے دنیا میں بھیج رہا ہے، لوگ مجھ سے کام نہیں لیں گے، لوگ رشتے داریوں کو توڑیں گے. تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا میں نے تجھے رحمان سے پیدا کیا ہے، اور جو اس رشتے داری کو توڑے گا دنیا میں ہم جنت سے اسے توڑ دیں گے. کیا اتنا کافی نہیں تیرے لیے؟ پھر رحمت کو اللہ نے پیدا کیا، اور رحمت نے کہا اللہ مجھے دنیا میں مت بھیج. اللہ تعالیٰ نے فرمایا میں بھیجوں گا. اس نے کہا اللہ لوگ مجھ سے کام نہیں لیں گے.
تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا جو تجھ سے کام نہیں لے گا رحمت وہ ہماری رحمت سے بھی محروم رہے گا. پھر اللہ نے رحمت کو ذبح کر کے اس کے 100 ٹکڑے کر دیے. تو ایک ٹکڑا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ نے اپنی ساری مخلوق پہ تقسیم کر دیا. حتیٰ کہ تم مرغی کو دیکھتے ہو اس کا پنجہ آ جاتا ہے نا اپنے چوزے پہ تو جلدی سے اٹھا لیتی ہے. یہ اس کی رحمت کا اثر ہے. اور 99 حصے اللہ نے اپنے پاس رکھ لیے اور فرمایا قیامت میں گناہگاروں کو تجھ سے بخشتے ہیں. اتنی وسیع رحمت ہے خدا. یہ سب چیزیں یہ ایسے سمجھتے ہیں. اس کا سمجھنا اب آسان ایسے ہے جیسے آج سے 200 سال پہلے اتنا تو پتا چل جاتا تھا کہ اس کو زیادہ بخار ہے اس کو کم بخار ہے حرارت اتنی ہے اتنی. تھرمامیٹر نے ایجاد ہوا تو پھر بتایا کہ حرارت کے یہ پیمانے. فشار الدم کہتے تھے بلڈ پریشر کو, پہلے بھی ہوتا تھا اب بھی ہوتا ہے کہ فشار الدم خون کا پریشر یہ اعلیٰ ایجاد ہو گیا نا. اب یہ بتاتا ہے اتنا ہے اور اتنا نہیں ہے. اس زمانے میں کوئی بات کرتا کہ جی ہم اس کو ناپ لیا کریں گے تو لوگ مذاق اڑاتے کہ ایک چیز نظر ہی نہیں آتی تم ناپو گے کیسے. تو نظر تو نہیں آتا خون کا پریشر مگر وہ ناپا جاتا ہے. اسی طرح بخار ناپا جاتا ہے. اسی طرح یہ چیزیں دیں اللہ تعالیٰ. شاہ صاحب رحمت اللہ علیہ کے کہنے کا مطلب یہ ہے کہ یہ عالم جو ہے اس کائنات عالم مثال جو ہے یہ اس میں ایسی ہی چیزیں. ایک آدمی نے خواب دیکھا اور سیدنا ابوبکر رضی اللہ عنہ کے پاس آیا اور اس نے کہا میں نے دیکھا ہے کہ کتے میرے پیچھے پڑ گئے. ابوبکر رضی اللہ عنہ نے کہا کہ اور زبردست تعبیر تھی. ابوبکر رضی اللہ عنہ نے کہا کہ تیرے سالے تجھ پر تنقید کریں گے تجھے برا بھلا کہیں گے. کہاں پہنچا دماغ ان کا. یہ تھی نبوت کی برکت. کتا اسے دکھایا گیا نا کیونکہ کتے کی وفاداری مشہور ہے. تو سالے اپنے بہنوئی کیسا بھی ہو اس کی عزت کرتے ہیں احترام کرتے ہیں یا اس کو قبر کرتے ہیں کہ آخر ہمارا رشتے دار ہے ہماری بہن کا گھر ہے. اور دکھایا اس صورت میں کہ محبت بھی ہے اور اس کے ساتھ ساتھ ان کی دوسری حرکتیں بھی دیکھو کیا ہے. تو ابوبکر رضی اللہ عنہ سے یہ ثابت. لیکن یہ بھائی ابوبکر رضی اللہ عنہ کہہ سکتے تھے. آج کل کوئی کہے تو پتا چل جائے گا اگلے ہی دن کہ کیا ہوا ہے. تو اس لیے ابوبکر رضی اللہ عنہ کی یہ تعبیر دی. سیدنا ابوبکر رضی اللہ عنہ کا کمال تھا تعبیر میں. حتیٰ کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پوچھتے تھے کہ اس کی تعبیر تو یہ کیا. حضرت اسماء رضی اللہ عنہ یہ بات آ گئی تھی. ان کی بیٹی جو تھی وہ بھی ایسی زبردست تعبیر دیتی. حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے تعبیر دی. آخری خطبہ جو انہوں نے دیا ہے مسجد نبوی میں جمعہ پڑھایا تو انہوں نے کہا لوگوں آج رات میں نے خواب دیکھا ہے کہ ایک مکھن کا پیالہ ہے اور ایک مرغا آیا ہے اور اس مرغے نے اس پیالے پر ٹھوکر لگائی چونچ ماری اور پیالہ ٹوٹ گیا اور مکھن بہ گیا زمین پہ گر گیا. اور پھر خود ہی فرمایا کہ میرا خیال ہے کہ یہ مکھن میں ہوں اور یہ جو پیالہ ہے اس کا ٹوٹنا اس مرغ کی ٹھوکر سے تو مجھ پر حملہ ہو جائے گا قاتلانہ. اور مرغ ہمارے علاقوں میں ہوتا نہیں تو اس کا مطلب یہ ہے کہ کوئی اجمی آئے گا مجھ پہ حملہ کرے گا مجھے مار دے گا. تو اگر ایسے ہو جائے تو میں تمہیں یہ وصیت کرتا ہوں ان کے ساتھ اچھے رہنا فلاں کے ساتھ اچھے رہنا ایسے ایسے. حضرت عمر رضی اللہ عنہ بڑی طویل روایت ہے یہ بخاری میں. یہ سب عالم مثال ہے جو دکھایا جا رہا تھا کہ ایسے ہوگا اور ایسے ہوگا. حسن رضی اللہ عنہ نے خواب دیکھا اور علی رضی اللہ عنہ کی بھی خلافت ہوئی شروع تھی. تو آئے اور کہنے کے ابا میں نے خواب میں دیکھا ہے کہ امیر المومنین سیدنا عثمان رضی اللہ عنہ اپنا سر اپنے ہاتھ پہ رکھ کے اللہ کے حضور میں پیش ہو گئے اور عرش کے نیچے کھڑے ہیں اور اللہ تعالیٰ سے بار بار کہتے ہیں کہ پروردگار اس کا بدلہ لے مجھے لوگوں نے کیوں قتل کر دیا میرا کیا قصور تھا. اور پھر اس کے بعد میں نے دیکھا کہ 2 خون کے پرنالے زمین کی طرف لگ گئے اور شر خون میں بہنا شروع ہو گیا 2 پرنالے. تو علی رضی اللہ عنہ کے دوست تھے وہ سمجھتے تھے کہ اس خواب کی تعبیر کیا ہو سکتی ہے. انہوں نے کہا امیر المومنین یہ حسن کیا کہہ رہا ہے. تو انہوں نے کہا جو کچھ اس نے دیکھا ہے وہی کہہ رہا ہے. یہ سب عالم مثال ہے نا. دکھایا گیا کہ اس کائنات میں کیا فرق پڑتا ہے. حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اسی لیے یہاں پر فرمایا کہ جو رحمت تھی یہ رشتے اور ناطے یہ کھڑے ہو گئے. اسی لیے شریعت کہتی ہے کہ رشتوں کو نہ توڑے کیونکہ کوئی پتہ نہیں ہے کہ کس کی وجہ سے خدا کس کو برکت دے دیتا ہے, کس کا حصہ, کس کی روزی, کس کا نصیب خدا کہاں بھیج دیتا ہے. اتنا زیادہ کہ عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہ حاضر ہوئے
اور عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہ کے بعد ایک آدمی آیا اور اس نے اپنے رشتے داروں کی شکایت کی، تو انہوں نے کہا کہ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک آدمی حاضر ہوا تھا، اس نے کہا میرے رشتے دار مجھے گالیاں دیتے ہیں، میں کیا کروں؟ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تم جاتے رہنا اور تعلق نہ توڑنا، اللہ تعالیٰ ان کی جو اعمال ہیں ان کے اس کا بدلہ انہیں دے گا اور تمہارے بدلہ جو ہے تمہیں دے گا۔ یہ ساری چیزیں اس کی ہیں، تو یہ رشتے داریوں کا توڑنا اس کا پتہ چلتا ہے کتنا بڑا گناہ ہے۔ 18-20 مثالیں اور آگے شاہ صاحب رحمۃ اللہ دی ہیں، وہ آئندہ انشاءاللہ